زندان میں سکینہ کو یوں آئی کا ناظرین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب نے جو نارتھ امریکہ میں خدمات سر انجام دی ہیں اس کو تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو مولانا صاحب کی زندگی کا احاطہ کر کے ہم چلیں۔ میری گزارش ہوگی کہ جو میوٹ کر سکتے ہیں میوٹ کر لیں، اور جن کی گفتگو شروع ہو پھر وہ اپنی بات کریں، کیونکہ ہم نے اسپیکر ویو پہ رکھا ہوا ہے اور وہ آواز باہر سے اندر آئے گی۔ تو معزز ناظرین، مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب سے میری ملاقات یہاں پہ 8-10 سال پیشتر ہوئی، لیکن میں اتنا آگے ہی نہیں تھی، میری کم علمی تھی۔ پھر ہماری ملاقات، ہمارا سلسلہ گفتگو کا جاری ہوا اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب اس گفتگو کے دوران بھی اتنا واضح نہیں ہوا کہ قبلہ مولانا صاحب کے ساتھ میرا اتنا گہرا تعلق رہ چکا ہے کراچی میں۔ ہمارا ایک حرفیات کا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہمارے بہترین جو ہے وہ شرکا، شاعر، ادیب، دانشور، مولانا، علماء اکرام، یہ سب اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور وہاں اجمال صاحب سے پھر جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ایک دو چار مرتبہ فون پہ بات ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی قبلہ کے ساتھ میرے تو 50 سال سے اوپر کے مراسم ہیں۔ تو ہم کراچی میں حسن کالونی میں رہائش پذیر تھے، تو حسن کالونی میں ہمارے ایک محترم سید غیور نقوی صاحب تھے، ان کے گھر پہ قلعہ خیبر، وہ کارنر کا گھر تھا اور اس پہ قلعہ خیبر۔ تو میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی، اور میرا ظاہر بچپن تھا تو ہم غیور صاحب کے گھر ہمارا آنا جانا بہت تھا، اور باقی میں وہ قلعہ خیبر انہوں نے بنایا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک امام بارگاہ بھی قائم کی تھی، امام بارگاہ ام البنین کے نام سے۔ الحمدللہ پوری زندگی غیور صاحب کے ساتھ ایک قریب تعلق رہا۔ پھر قبلہ مولانا صاحب کے جو بڑے بھائی وہاں ظہور صاحب، مظاہر صاحب، یہ سب رہتے تھے، بالکل گھر کا سا ماحول۔ کیونکہ جو کراچی سے آئے ہیں یا پاکستان کسی بھی خطے سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم جس جگہ، جس معاشرے میں ہم پلے بڑے ہیں، وہاں ہمارے لیے ہر خاتون خالہ اور ہر لڑکی بہن اور ہر مرد خالو یا چچا، اور جو بچے ہوتے تھے ہمارے عمر کے، وہ بھائیوں کی طرف تعلق ہوتا تھا۔ تو یہی تعلق غیور صاحب کے ساتھ تھا، پاپا کے دوستوں میں سے تھے، انتہائی قریبی مراسم۔ پھر جب قبلہ نے مجھے بتایا کہ آپ غیور صاحب کے بھائی، مظاہر صاحب کے بھائی، تو وہاں میں کہا کہ قبلہ ہم تو بہت چھوٹی عمر سے، ہمارے اسکولنگ کے زمانے سے ہمارا آنا جانا تھا۔ پھر گفتگو میں پتہ چلا کہ 1972 میں قبلہ یہاں تشریف لے آئے، تو ظاہر ہے میری ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر بچپن میں دیکھا بھی ہوگا تو اتنا شعور نہیں، زیادہ عمر کا فرق نہیں میرے ان کے درمیان، لیکن شاید میں نہیں دیکھ سکا۔ تو آج بھی قبلہ مولانا صاحب جب وہاں اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں، غیور صاحب تو اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو دیگر بھائی ہیں وہ سب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر وہاں گئے، جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، پھر مجالس سنی قبلہ کی، ان کے خطاب سنے، پھر ان کی شاعری کے اوپر تو ایک بے انتہا قلبی لگاؤ، سب سے زیادہ قلبی لگاؤ مجھے اس وقت ہوا کہ یہ 1972 سے ہیں اور بچے یہیں بورن ہیں۔ کاشف کو دیکھ کے بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ یہیں کاشف نے، یہی پیدائش ہے اور کاشف نے یہی پرورش پائی اور یہی ساری تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے باوجود عزاداری کے ساتھ بے انتہا قربت، بے انتہا محبت۔ کاشف بے انتہا خوبصورت لہن کے مالک، بہت اچھے شاعر، اور کلام چاہے وہ سلام ہو، منقبت ہو، نوحہ ہو یا سوسخانی، ایک کمال کی صلاحیت ہے ان میں۔ اور
ایک مکمل عزادار جسے کہنا چاہیے، وہ ایک مکمل عزادار ہے۔ یہ ہماری جو پروگرام ہے یہ پاکستان اور انڈیا بھی نشر ہوگا۔ ہم اس توسط سے پاکستان اور انڈیا کے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو ایک تاثر ہے کہ امریکہ، کینیڈا یا یورپ میں مسلمان یا مومن بچے بے عربی کے شکار ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں، اور سب سے بڑی مثال ماشاءاللہ سے کاشف نقوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا خوب مرثیہ و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کی واحد وجہ قبلہ مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب کی شخصیت۔ تو آئیے مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب کو خراج تحسین، خراج عقیدت اور اپنی محبت کے خلوص پیش کرتے ہیں۔ جناب مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب۔ السلام علیکم بھائی سید محمد عباس نیر صاحب، آپ نے جس انداز سے اور جس خلوص سے اس پروگرام کو اور اس محفل کو سجایا ہے، اور ایسے ایسے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس میں جمع کیے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی، کیلگری ہو، وینکوور ہو، اور یہاں بھائی علی ظہیر وغیرہ، اور ہمارے اس وقت کے نارتھ امریکہ کے ایک بڑے شاعر جناب اختر آصف صاحب بھی موجود ہیں اس میں۔ تو بہرحال میں آپ کی اس تمام کاوشوں کے لیے بےحد ممنون اور شکر گزار ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ سب خادم در بطول ہیں، لہذا ہماری کوششیں برابر جو جاری رہی ہیں وہ جاری رہیں گی۔ میری زندگی بھائی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 49 ایئرس تو یہاں گزر چکے، اس سے پہلے پاکستان میں جو زندگی گزری وہ بھی میں 5 سال سے ممبر پہ بیٹھنا میں نے شروع کیا ہے۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں باقاعدہ معمم عالم بن جاؤں، لیکن جب میں نے مدرسے میں تعلیمات حاصل کی اور اس کے بعد علماء کے پاس دانو ادب طے کیا، اساتذہ مفتی طیب آغا جزائری صاحب قبلہ اور مصطفیٰ حسین صاحب جوہر صاحب قبلہ کے پاس تلمذ حاصل کیا، یہ میرے بڑے اساتذہ ہیں، قبلہ عادل صاحب جو رضویہ میں تھے ان کے پاس میرا درس کے لیے میں جاتا رہا، مولانا احمد عباس صاحب قبلہ، یہ بڑے علماء جو تھے کراچی کے، یہ سب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں جن کے پاس ہم نے دانو ادب طے کر کے سیکھا۔ اور ہم 1962 میں زیارات کے لیے گئے، اس سے پہلے ہم جامعہ امامیہ مدرسۃ الواعظین جو قبلہ ظفر حسن صاحب اور مولانا محمد بشیر نے بنایا تھا، وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کی وہاں، اور اس کے بعد تعلیمات کا مسلسل سلسلہ جاری رہا، اور پھر آہستہ آہستہ تو عرض یہ کرنا تھا مختصراً کہ جب 1962 میں زیارات کے لیے گئے تو اس وقت میری عمر تقریباً 14-15 سال کی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے اربعین کیا۔ 1962 کی کیا کیفیت تھی وہ تو بات ہی کچھ اور تھی بھائی، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے والد مرحوم نے میرا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس میں ڈال کر یہ کہا کہ بس یہ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ ان کے جملے تھے، میں عینی شاہد ہوں کہ وہ دعا ان کی مستجاب ہے، اور قبے کے نیچے تحت قبہ جو دعا مستجاب ہوتی ہے، ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں زندہ، کہ میرے والد مرحوم کی وہ دعا مستجاب ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میری ہر طریقے سے دامے دنمے سخن جو بھی رہا، میری کوشش یہی رہی۔ میں نے تقریباً 5 برس کی عمر سے ممبر پہ بیٹھنا شروع کیا، اور جب میں 1962 میں زیارات کے لیے گیا تھا تو کوئی ذریعہ اور کوئی روزہ ایسا نہیں تھا جہاں میں نے مجلسیں نہیں پڑھی گی۔ بڑے بڑے علماء اور خطبہ موجود تھے، اور میں نے وہاں ذاکری کی، اور میں نے وہاں مجلسیں پڑھی، اور میرے والد نے مجھے مسودے تیار کر کے دیے، اور اس کے بعد غرض یہ کہ آہستہ آہستہ پھر اپنی تائید مولا رہی، ان کی توفیقات شامل حال رہی، اور کوشاں رہا میں۔ یہاں 1972 میں جب آیا تو بھائی منور حسین نقوی شاعر موجود تھے جنہوں نے مجھے بلایا تھا یہاں مونٹریال میں، اور مجاہد صاحب موجود ہیں، میں نے چاہا تھا تو وہ اس وقت موجود ہیں، شاید سن رہے ہوں گے، کہ وہاں مونٹریال میں جب میں آیا ہوں تو مجالس لوگوں کے گھروں پہ ہوتی تھیں، اور ریکارڈر سے لوگ مجلس سنتے تھے۔ آپ یقین کر لیں کہ میرے آنے کے بعد جب میں نے پہلی مجلس پڑھی تو ایک خاتون ہیں جمیلہ عابدی اور مہدی عابدی، جن کی بڑی خدمات ہیں ہمارے یہاں مونٹریال کمیونٹی کے اندر، وہ کہنے لگی کہ کیا اچھا ہوا کہ زندہ مجلسیں ہونے لگی جب میں نے مجلسیں پڑھی۔ اور اس طرح سے جناب یہ سلسلہ جاری رہا، اور ہم لوگوں نے 5-6 لوگوں نے مل کے شیعان حیدری انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کا قیام کیا، جس کا ایبریویشن جو ہے مخفف شیعہ ہے،
شیعان حیدری انٹرنیشنل ایسوسی ایشن. سبحان اللہ. اس کے بعد میں وہ شیعان حیدری اسلامک ایسوسیشن ہو گئی. اور میں نے بے لوث، چونکہ میں ایک پروفیشنل آدمی تھا اور پریٹ اینڈ وٹنی میں ایز اے کوالٹی انسپیکٹر کام کر رہا تھا اور 35 ایئرس میں نے جاب کیا. اس جاب کے ساتھ میں نے بغیر کسی لالچ اور یعنی کسی طمع کے کمیونٹی کو سرو کیا اور ہم نے اس آرگنائزیشن کو بنایا. اور آپ سمجھ لیے کہ 1972 سے 90 تک ہم نے خدمت کی اس کمیونٹی کے. بعد میں پھر ظاہر ہے مجھے کہاں تک سے لوگ سنتے، پھر علماء آنے لگے، خطبہ آنے لگے، ذاکرین آنے لگے اور میرا باہر جانا شروع ہو گیا. اور آپ یہ سمجھ لیے کہ جب میں نے باہر جانا شروع کیا تو وینکوور سے لے کر اور مونٹریال تک شاید کوئی جگہیں اور کوئی ادا خانے ایسے نہیں ہیں جہاں میں نے مجالس نہیں پڑھی ہوں. یہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب وینکوور سے ہیں جو بتائیں گے آپ کو کہ وینکوور میں بھی میں نے مجالسیں پڑھی اور انہوں نے مجھے بلایا فاطمیہ کے لیے. اور کیلگری سے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے کیلیفورنیا سے فلوریڈا تک کوئی جگہ شاید ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں میں نے مجالس نہیں پڑھی. الحمدللہ یہ مولا کا بڑا احسان ہے، کرم ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے کہ آج تک یہ توفیق شامل حال ہے اور ہم جو خدمت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اب خطابت کے ساتھ شاعری کیسے شروع ہوئی یہ ایک الگ سلسلہ ہے، اور اس میں ہمارے عابد جعفری صاحب، اختر آصف زیدی صاحب، بھائی منور شارف صاحب، ان سب کا اس میں دخل عمل ہے کہ انہوں نے مجھے اس قدر یعنی کہنا چاہیے توجہ دلائی اور یہ کہا کہ آپ نے وہ ہنر موجود ہے اور آپ کوشش کریں. اور ہم اس قابل ہوئے کہ آج ہماری 2 کتابیں موجود ہیں الحمدللہ. اور ابھی بھی ہم طفل مکتب کی حیثیت میں ہیں، شاعر وائر نہیں ہیں، لیکن مولا کی منقبت اور مدح پیش کرتے رہتے ہیں. اور اب تک ہم نے 3 مرثیے بھی کہہ لیے ہیں الحمدللہ. بس بھائی دعاؤں میں یاد رکھیں آپ سب، یہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم پورے نارتھ امریکہ سے آپ سے محبت کرنے والی تمام شخصیات کو جمع کر سکیں، لیکن ہماری بدنصیبی کہ ایک پروگرام کے اندر ہم اتنی ساری شخصیات کو نہیں لے سکتے تھے. انشاءاللہ پھر کبھی ہم باقی دوستوں کو بھی ہم مدعو کریں گے آپ کے، انشاءاللہ آپ کی خدمات پہ گفتگو کرائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سید علی حیدر ظہیر بھائی جو مونٹریال میں ایک طویل عرصہ رہے ہیں، وہ ظہیر بھائی تھوڑی سی مونٹریال، چونکہ علامہ صاحب نے مونٹریال سے ابتدا کی ہے تو میں چاہوں گا ظہیر بھائی اس حوالے سے گفتگو کریں. جناب سید علی حیدر ظہیر. السلام علیکم قبلہ اور تمام موجود حضرات کو علیکم السلام. سلام ہو. نیر بھائی آپ نے پہلے تعارف کرایا قبلہ اجماعت اصغر نقوی منتظر صاحب کا، اور پھر قبلہ نے خود اپنا ایک جسے کہتے ہیں مختصر تعارف کروایا ہے. اب نصف صدی کی خدمات کو ایک پروگرام میں سمیٹنا یہ تو ناممکن سی بات ہے. بے شک. میں مونٹریال کے حوالے سے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جب میں کینیڈا موو ہوا 1998 میں تو میرا قیام شروع ہوا مونٹریال میں، اور جب سے لے کے اور یہ 2021 تقریباً 22.5 سال ہو گئے ہیں میرا قبلہ کا بہت قریبی رابطہ رہا، ایک عزادار ہونے کے ناطے اور ایک خطیب ہونے کے ناطے ہونے کے علاوہ. مجھے بھی یہ تھوڑا سا شرف حاصل ہوا کہ میں نے بھی شیعان حیدری اسلامک ایسوسی ایشن کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں کچھ خدمات انجام دی. اور قبلہ تو مطلب میرے خیال میں آج تک اس کے ریلیجس ڈائریکٹر ہیں اور تا حیات انشاءاللہ رہیں گے. اور قبلہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب میں آیا تو وہ تو بہت مطلب حال کا دور تھا، یعنی آج سے 20-22 سال پہلے کا، لیکن جو میں نے سنا کہ کس طرح عزاداری 1972-73 میں مونٹریال میں ہوتی تھی اور کس طرح پھر ان لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا، جس میں مولانا قبلہ اجمال اصغر صاحب، احمد خواجہ صاحب اور مہدی بھائی کا نام دیا انہوں نے، وہ یا عباس حسنی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک بنیاد ڈالی عزاداری کی وہاں. قبلہ کو میں نے کئی روپ میں وہاں دیکھا، جیسے ریلیجس ڈائریکٹر تو تھے ہی، اس کے علاوہ ایک پروفیشنل پریٹ اینڈ وٹنی میں ایک پروفیشنل جاب کرنے والے، مکمل باقاعدہ 9 to 5 جاب کرنے والے،
پیش نماز، اس کے علاوہ درس و تدریس، اور اس کے علاوہ ایک بہترین بزرگ دوست کی حیثیت میں کہ جب بیٹھے تو مذہب کی بھی باتیں ہوئی، مذہب سے ہٹ کے بھی باتیں ہوئی، عقیدے کے بہت مضبوط، کوئی مطلب کمپرومائز ہے ہی نہیں، اور یہی جو ہے وہ ہمیں ان سے محبت بھی کرواتا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ بہت مضبوط. اور ان کے خانوادہ، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کاشف کا نام لیا. کاشف ایک یوں سمجھیے جب میں آیا تھا تو بالکل کاشف کی نوجوانی کا دور تھا، اور یقیناً وہ ایک ایسا گوہر ہے ان کے خاندان کا جو ابھر کے سامنے آئے. لیکن ان کے دو دوسرے صاحبزادے ناصر اور فاتر، وہ بھی شاید شاعری کے حوالے سے تو آگے نہیں آئے یا انہوں نے کوشش نہیں کی، لیکن دونوں بہترین عزادار اور اپنے ماتمی اور اپنی فیملی میں جو ہے وہ عزاداری کو لے کے چلنے والے ہیں. اور کاشف تو خیر مطلب اس وقت میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور مجھے یہ شرف حاصل بھی ہوا کہ میں نے کاشف کے ساتھ ایز بازو بن کے بڑی طویل عرصے تک مونٹریال میں سوزخانی بھی کی. کہ کاشف جو ہے میرے خیال میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس وقت نارتھ امریکہ کا بہترین سوز خان اور مرثیہ خان ہے. بے شک. اور قبلہ اجمال صاحب کی تربیت، مطلب آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ لوگ جو یہاں پیدا ہوئے ہوں ان کو پہلے رومن اردو میں اور تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ اردو بولنا، اور اس کے بعد اپنی تک و دو کر کے اصل اردو سیکھنا، یہ کمال ہے اور یہ تربیت ہے مولانا اجمال اصغر صاحب کی. اور ہم اکثر اپنے گھروں میں یہ وہ دیتے ہیں ایگزامپل کہ بھائی اگر بچوں کو اردو پڑھنا اور لکھنا سکھانا ہے تو اگر کاشف اور اس کے بھائی کر سکتے ہیں تو ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے، وہ کیوں رومن اردو پڑھتے ہیں. تو مطلب اس کے علاوہ شاعری کی بات تو دیکھیں میں تو صرف سامع ہوں، شاعر تو ہوں نہیں، لیکن اجمال اصغر صاحب مطلب جب سے مجھے یاد ہے ارلی 2000 سے یہ مطلب شاعری کر رہے ہیں. ان کے بھائی منور شارف صاحب بہت عمدہ، مرحوم مولا ان کی مغفرت کریں، ان کو غریب رحمت کریں، بہت عمدہ شاعر، بہت اچھے انسان. اور اب کاشف مطلب میں کہتا ہوں اس میں بھی کاشف نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے ایز اے شاعری کے طور پہ، شاعر کے طور پہ. تو اجمال اصغر صاحب کی جہاں تک اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کریکٹ کیجیے گا، میرے خیال میں شاید 40 سالہ خدمات پہ مونٹریال میں بھی ایک تقریب ہوئی تھی آپ کے لیے. جی 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 میں موجود تھا اس تقریب میں. اصغر حیدری صاحب آئے تھے اور انہوں نے وہ ایک ٹوکن دیا تھا. جی جی پہلا جشن ہوا تھا غدیر کا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ وہ دیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل کاشف میاں کی تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بہت دخل عمل ہے. دیکھیں مطلب یہ آتا تو ماں ہی سے ہے، جو محبت محمد و آل محمد ہے آتی تو ماں سے ہے، لیکن ایک ماحول جو گھر کا آپ نے رکھا الحمدللہ رب العالمین، وہ ہم سب لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے ایک طرح سے قابل تقلید ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش ویسے کریں کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو کے کاشف جیسے نکلیں. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اور نیر بھائی بس یوں سمجھیے کہ کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہے کہ جس میں قبلہ کی شخصیت کا احاطہ کر سکوں. اور اب یہ ماشاءاللہ ٹورنٹو آ گئے ہیں، تو یہ مطلب ہم ٹورنٹو آئے تو پیچھے پیچھے قبلہ بھی آ گیا، تو اب رونقیں یہاں آ گئی ہیں. اب دعا کریں گے شاید کاشف بھی آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہو جائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنا مولا انہیں سلامت رکھے، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، طویل عمر خضر عطا کرے، اور یہ اسی طرح جو ہے وہ دین کی خدمت کرتے رہیں. اور مجالس، محافل، قصیدہ، اچھا سوز خانی بھی قبلہ کی میرے خیال میں شاید آپ کو اتفاق نہ ہوا ہو، بہترین سوز خان. اور ان کی کچھ رباعیات تو ایسی ہیں کہ انسان جو ہے وہ مطلب فرش کی ادا سے کھڑے ہو کے داد دینے والی صورت حال ہو جاتی ہے. اس قسم کی رباعیات یہ پڑھتے ہیں. تو بہرحال میں جو ہوں دعا گو ہوں کہ قبلہ اسی طرح جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں اور ہم جیسے مومنین کو اپنے علم سے نوازتے رہیں. بہت شکریہ.
बिल्कुल सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और रहा क़िबला की सोचखानी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो वीडियो क्लिप जो मॉन्ट्रियल में उन्होंने सोचखानी की इब्तिदा की थी, और वो वीडियो क्लिप मेरे पास है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के अख्ताम पर, क्योंकि बिल्कुल नौजवान जिसे कहते हैं ना, हार्डली 20-22 साल की उम्र होगी वो उसमें, जी जी जी। और शेरवानी और अमामा पहने हुए क़िबला ने सोचखानी की है। तो वो मैं वीडियो क्लिप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे उसको नश्र करूंगा। अब हम चलते हैं एडमिंटन, और क्योंकि मॉन्ट्रियल में भी गो के हम मजीद गुफ्तगू होगी, लेकिन हम जा रहे हैं एडमिंटन। जनाब अली अब्बास रिजवी साहब मौजूद हैं, और अली अब्बास रिजवी साहब की मेहरबानी एक और भी है कि इनके साहबजादे मोहम्मद अली रिजवी और उनके जो साथी थे, उन्होंने एक नोहा भी रिकॉर्ड करके भेजा है, जो हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर पेश करेंगे। मैं जनाब मोहतरम अली अब्बास रिजवी साहब जो एडमिंटन से, मेरी गुजारिश है कि अल्लामा इजमाल मुंतज़िर नकवी साहब के मुतालिक गुफ्तगू करें। और ये मेरी खुशनसीबी है आज मैं नॉर्थ अमेरिका के इंतहाई खूबसूरत, मुअज़्ज़िज़, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और अज़दार शख्सियात से मेरी पहली मरतबा मुलाकात हो रही है। उसमें हमारे बहुत सारे, तकरीबन बहुत सारे अफराद शामिल हैं, और हमारा पहला तारुफ हो रहा है। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अली अब्बास रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमत। तमाम खुलासा सुना मॉन्ट्रियल के हवाले से। हम तो खैर इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम क्या मतलब, ज़ाहिर है कि तमाम जो हमारे भी मोमिनीन और मोमिनात हैं वो सब हम एक ही पूरा ख़ानदान है बेसिकली देखा जाए तो। और ये हमारे सरपरस्त आला की तरह और बिल्कुल फादर फिगर की तरह, कोई भी पाकिस्तान से आता है या हिंदुस्तान से आता है, ख़ास तौर पे मजालिस की तकारीब में और इस तरह के प्रोग्राम्स में जो भी हिस्सा लेता है तो इनकी रहनुमाई हर जगह शामिल रहती है। जैसा कि मैं 2001 में यहाँ तशरीफ़ लेके आया, 2001 में टोरंटो आया, तो 20 मुहर्रम ही थी इत्तेफाक से, और मैं आते ही साथ ही इन्हीं लोगों के साथ, ख़ास तौर पे क़िबला के साथ और इनकी दोनों बेटों के साथ, फौरी तौर पे रात को हुसैनी के जो इमाम बारगाह उनका क़याम था वहाँ पे मजालिस हो रही थी, तो हम वहाँ फ़ौरन चले गए। तो बहरहाल ये था तो पहला दिन हमारा कनाडा के अंदर, कि आते ही हम फ़ौरन मजलिस में चले गए और इन्हीं के साथ गए, और इनके बड़े भाई मुनव्वर नकवी के साथ। फिर उसके 1 साल के बाद हम टोरंटो से एडमिंटन मूव हो गए, और एडमिंटन और कैलगरी में भी तमाम जो इनकी बैकग्राउंड में खिदमात रहीं, तो फिर वो हमें पता चला कि 90s में, 94 में कुछ हैं इनकी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई, तो उनसे मज़ीद इसका ज़ाहिर है अहाता हो सकता है कि इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी। यहाँ पे जो ख़ास तौर पे एडमिंटन में एक हमारा इदारा कायम हुआ, उसके रूह रवां रहे शुरू में, और अभी भी डिस्टेंस से हमारे मेंबर हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैलगरी में काफ़ी अरसे तक मजालिस पढ़ते रहे, और एडमिंटन में भी जब भी हमें मौका मिला, स्पेशली मुहर्रम के दौरान, रमज़ान के दौरान, और इसके अलावा गूना गूँ जो भी मसरूफियात में से वक्त निकाल सके क़िबला, तो हमेशा हमतन गोश रहे। और ख़ास बात ये है कि क़िबला ने ख़ास तौर पे उर्दू में मजालिस के क़याम के लिए काफ़ी सरगर्म रहे, और जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान से स्पेशली उर्दू स्पीकिंग जो भी मोमिनीन आते रहे, उनकी चाहे जो भी मादरी ज़बान हो, लेकिन आसानी उर्दू में मजालिस सुनने की होती है, उसके क़याम के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे हमारे एक बुज़ुर्ग ब्रादर सैयद अली साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने अपने घर पे एक इमाम बारगाह कायम की थी 90s के हवाले से। तो उस वक्त तो मैं नहीं था, मगर ये कि रवा रवा रफ्ता रफ्ता प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा। तो जो यहाँ पे उस वक्त मोमिन आबाद थे, जिनमें मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगा, क़ंबर थे, क़ंबर हैं माशाल्लाह से, क़ंबर हैं, अश्तर हैं, यावर हैं, नैयर मरहूम जो नवा ख़्वान भी करते रहे यहाँ पे। इसके अलावा और दूसरे मोमिनीन जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, ज़ाहिर है कि मुझे उन सब के नाम तो नहीं याद, मगर ये कि जो जिनसे मुलाकातें रहीं, तो उन्होंने बाकायदा घरों में मजालिस क़ायम की, और क़िबला ने आके उन मजालिस में तक़रीर की, और उनका फैज़ मजालिस का अभी तक कायम है। और माशाल्लाह से हुसैनी एडमिंटन के नाम से एक इदारा रजिस्टर्ड भी है और कायम भी हो चुका है, और इसकी अब जो है बाकायदा परमिट लेके सिटी से और यहाँ के मोमिनीन की माली एआनत के साथ वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है।
اور ادارہ حسینیہ ایڈمنٹن کے نام سے ماشاءاللہ سے، جو خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے آئے ہوئے مومنین ہیں وہاں پہ وہ باقاعدگی سے آتے ہیں، اور تقریباً 90% پروگرامز وہ وہاں پہ اردو میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا قبلہ کی طرف سے جو یہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت یعنی کہ تعاون فرمایا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جیسے ابھی برادر نے فرمایا تھا کہ ان کی اولادیں ماشاءاللہ کاشف ہوئے، فاتر ہوئے، ناصر ہوئے، اور ہم بھی ان کی اولادوں کی طرح ہیں، یہ میرے خالو ہوتے ہیں رشتے میں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بھی ان کا اثر رہا ہے، بچپن سے ان کو دیکھتے رہے ہیں، جب کینیڈا آئے تو تب بھی ان کو دیکھا، اور ماشاءاللہ اب ہمارے فرزند جوان ہو گئے ہیں اور بھی دوسرے فرزندان ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے خود نوحہ لکھا بھی ہے اور خود نوحہ پڑھا بھی ہے، تو لہٰذا وہ میں نے برادر کو بھیج دیا تھا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آخر میں پیش کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ ان کی تربیت یعنی کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے وہ آن لائن ہو، جو بھی تقریریں ہوں، وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکوں گا، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے مخصوص وقت میں، خاص طور پہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پریٹ اینڈ وٹنی میں کوالٹی کنٹرول میں ڈپارٹمنٹ میں رہے ساری عمر، اور اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دینی خدمات، اور ان سے ہر موضوع پہ ہم نے ان سے بات کی، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے گھریلو ماحول ہو، اس کے اوپر کی، اور اولاد کی تربیت سے زیادہ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ کام انجام دیا وہ والدین کی تربیت بھی کری، کہ والدین کو یہ سکھایا کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے آگے۔ تو یہ ایک مین امپورٹنٹ ہے، جو کہ یہ تھوڑا سا چھپا ہوا ہے، مگر یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے والدین بھی تربیت یافتہ ہونے چاہیے، اٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ بہرحال یہ تھا میرا چھوٹا سا وہ، اس سے زیادہ میں کیا ان کے بارے میں بیان کروں۔ بہرحال اب میں برادر نیر سے کہتا ہوں کہ اور کسی مومن کو موقع دیں تاکہ وہ جو ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو آگے کریں۔ اب ہم چلتے ہیں، میرے خیال ہے کینیڈا میں ہمارے بھی اور بھی دوست باقی ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں میامی۔ کیا بات ہے؟ تو میامی سے ہمارے درمیان ہے جناب سید اظہر عباس صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب سید اظہر عباس صاحب سے کہ وہ مولانا اجمال منصر نقوی صاحب کے ساتھ جو ان کی ازداری کے حوالے سے خوبصورت یادیں ہیں وہ اس کو شیئر کریں۔ جناب سید اظہر عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحفہ علی مدد سب سننے والے ہیں، حضور میں بیٹھے ہیں۔ میں میامی کی طرف سے، در پجتن کی طرف سے اور آئی جے کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوں، اور کچھ لوگ میرے کو جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، مگر اجمال نقوی صاحب تو ان کی خدمات ہمارے پاس آلموسٹ 30 سال سے ہیں میامی میں۔ اور میں شروع کروں گا کہ میں 89 میں، جیسے سب بتا رہے ہیں کہ کب آئے کیا ہے، تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں 89 میں آیا تھا، اور 89 یا 90 میں مولانا صاحب فرسٹ ٹائم میامی آئی جی اے اسلامک جعفری ایسوسیشن پہ آئے تھے، اور بنیاد جس دن تھی اس دن انہوں نے وہاں پر مجلس پڑھی تھی۔ تو میامی میں پہلا امام بارگاہ جو بنا تھا وہ مولانا صاحب کی کے ٹائم پہ بنا تھا، مولانا صاحب آئے تھے، اس میں آئے تھے۔ سو اب اس کے بعد مولانا صاحب وہاں پر 2 یا 3 عشرے انہوں نے وہاں پر محرم کے پڑھے وہاں پر، اور اس کے بعد وہ آتے رہے۔ اس کے بعد 12 سے 13 سال پہلے ہم نے در پنجتن میامی میں ایک امام بارگاہ بنایا، جس میں مولانا اجمل نقوی صاحب کا ہمارا ساتھ تھا، اور 13 سال میں 12 سال وہ آئے۔ لاسٹ ایئر ہم نے ان کو مس کیا بیکاز آف دا کووڈ کی وجہ سے۔ ان کی خدمات ہمارے لیے ایز اے فادر ہے، ہماری کمیونٹی ان کو باپ کہتی ہے، اور یہ بہت پیارے طریقے سے پیار بھی کرتے ہیں اور ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں، اور ہم ان کی ڈانٹ اور پیار کو لیتے ہیں، اور ہر بچہ، ہر لوگ یہاں پر انتظار کرتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں یہ ہمارے پاس پورا رمضان گزارتے ہیں، اور اس میں ان کی خدمات اور ان کی جو ڈیوٹی امام زمانہ نے لگائی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ بچوں کو یہ بہت پیار کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم، ان کی زبان، ان کی تہذیب کو سکھانے میں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ تو ماشاءاللہ سے خاص طور پہ رمضانوں میں، ہر رمضانوں میں 3 سے 4 یہ کلاسیں بھی لیتے ہیں، جس میں
نجازت بچوں کے لیے 7 سال 8 سال سے بچے سے لے کر 14-15 سال کے بچے تک، اور قرآن کی تعلیم، نجاست، ہر چیز کی وہ ٹریننگ دیتے ہیں باقاعدہ. اور ان کی خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے یہاں کمیٹی کو جوائنٹ کیا ہے آپس میں، اور جو اختلاف تھے ان کو ختم بھی کیا ہے، خاص طور میں بیٹھ کے میٹنگیں کر کے. اور جیسے کمیٹی کے بیچ میں اختلاف ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ایسے بھی اختلاف ہر کمیٹی میں ہوتے ہیں. یہ اس میں ان کا بہت اچھا رول ہے کہ انہوں نے وہ اختلاف بھی ختم کروائے ہیں، خاص طور پہ پوری رات بیٹھ کے میٹنگیں کر کے ہمارے ساتھ. اور ہم تہہ دل سے ان کا مطلب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہماری کمیٹی کے لیے کیا ہے وہ شاید کوئی نہیں، کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. اور ایک بچہ، ایک آدمی ابھی بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جیسے اپنے ماں باپ سے کرتا ہے. واہ. تو یہ ہماری کمیٹی کے ایز اے فیملی ممبر ہیں، اور یہ رہائش بھی میرے پاس ہی ہے ان کی. اور میری خوش نصیبی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آئی جی اے بنا تو یہ بنیاد پہ آئے. میرا چھوٹا سا ایک کاروبار ہے پرفیوم کا، تو میری جب یہاں پر میں نے اپنی بلڈنگ بنائی نئی، تو اس کو افتتاح بھی انہوں نے کیا. اور میں نے اس کے بعد جب اپنا بڑا والا گھر ایک لیا تو اس کا بھی افتتاح انہوں نے کیا. انہوں نے پہلا قدم انہوں نے ہی رکھا ہے میرے گھر پہ بھی. تو میرے لیے تو یہ ایسے ہیں کہ میں ہر ویک ان سے ٹیلی فون میں بات ہوتی ہے. ہماری کمیٹی کے کافی لوگ جو ہیں وہ ان سے ہر ایک ویک میں ضرور بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ کہ ان کے حال خیریت اور سب کچھ. تو یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے لیے یہ باپ کے درجے کے لیے ہیں. اور ان کی نہیں مولانا صاحب، آپ کو آپ کا شکریہ کیا ادا کریں ہم ماں باپ کو، کہ حقیقت بات ہے جو میں آپ کو ایک دم دل سے بول رہا ہوں. کوئی میں نے لکھ کے نہیں رکھا ہے، کوئی پوائنٹس میں نے بنائے کے نہیں رکھے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے ہمارے لیے کمیٹی کے لیے کیا کیا کیا. انتظامیہ کے لیے کہ کس طریقے سے ٹائمنگ، اور کس طریقے سے ہمارے دعائے کمیل، حدیث قصہ، اور بچوں کی تعلیم کی کہ آج ہمارے بچے یہ پیار سے ڈانٹتے ہیں. اور اتنا پیار ان کا ہے کہ ہمارے یہاں آج ایسے بچے ہیں جو 7 8 9 سال 10 سال 11 سال کے، جو دعائے کمیل بھی آلموسٹ زبانی پڑھ رہے ہیں، حدیث قصہ بھی زبانی پڑھ رہے ہیں، پوری میموریز ہیں. اور دعائے وارثہ، اذان، یہ سب ہمارے بچے کرتے ہیں بیکاز آف مولانا اجمل نقوی. میں آئی سوے گارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بول بول کے ہمارے یہاں 9 خان، ہمارے یہاں 100 خان بچے جو ہیں وہ 10 سال 11 سال 8 سال کے بچے ہیں جو انہوں نے تعلیم دی ہے. اس لیے کہ یہ بہترین سوس خانی کرتے ہیں، اور ہم نے تو لائف سنا ہے اور ہر سال سنتے ہیں ان سے. ماشاءاللہ سے بہترین نوحہ پڑھتے ہیں، بہترین منقبت اور بہترین شاعر بھی ہیں. اور مجلس کا تو کیا کہنا ان کا، کہ مجلس اور خاص طور پہ اپنا ٹاپک لے کے آتے ہیں پورا کہ کیا ٹاپک رکھنا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے ہسٹری پڑھی ہے ہمارے لیے، بہترین قسم کی مجلسیں انہوں نے پڑھی ہیں ہمارے لیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہم جب تک زندہ رہیں ان کا سایہ ہمارے پاس رہے. بہت شکریہ. اور میں قبلہ مولانا اجمال منصور نقوی صاحب کی خدمت میں، حضور ہم نے یہاں رہ کے ابھی تک ہم یہی سمجھے تھے کہ آپ ایک بہترین ذاکر ہیں، آپ ایک بہترین سوز خواں ہیں، ایک بہترین نوحہ خواں ہیں، اور ایک اچھی شخصیت ہے. لیکن جیسے جیسے ہم اپنے محترم شخصیات سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں، ان کے خیالات سن رہے ہیں، تو آپ کے نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ تو صلح امام حسن امام حسین کے پیروکار بھی، کہیں صلح کرا رہے ہیں، کہیں آپ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. پھر مولا کے ازداری کے معاملے میں بہت سارے رخ کے علاوہ مومنین کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے لیے آپ نے آپ کی بے انتہا خدمات سامنے آ رہی ہیں. اظہر عباس صاحب سلامت رہیں. ناظرین اکرام، یہ میرے پاس ابھی بھی 10 مختلف اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے فون نمبر اور ان کا
मौजूद हैं जो कि गुफ्तगू करना चाह रहे थे मौलाना इकबाल मुंशी नकवी साहब पे, और मेरी ख्वाहिश भी थी, लेकिन सब एक साथ इतने सारे अहबाब, अभी भी हम 10 शुरका क़िबला पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो तकरीबन अमेरिका की हर स्टेट और कनाडा के हर प्रोविंस में मौलाना इकबाल मुंशी नकवी साहब के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए जो अज़दार शख्सियात हैं, और सिर्फ अज़दारी के पहलू पे कि जो अज़दारी के मुख्तलिफ सेंट हैं, जो ताल्लुक़ है उस पर गुफ्तगू करने के लिए। क़िबला आपके इज़्ज़त और एहतराम, आपसे मोहब्बत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है, और अतर अब्बास साहब ने क्या आला मकाम दिया है कि हमारे लिए आज भी आप एक वालिद मोहतरम का दर्जा रखते हैं। बेशक सलामत रहें बेशक। अतर अब्बास साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रब्बिल आलमीन, खूबसूरत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ये तौफीक है परवरदिगार आलम की भाई। सलामत रहें आप। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर गए, और मैं तो महसूस कर रहा था कि क्या शफीक शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जबकि आप हमसे सैकड़ों मील दूर हैं। मैं इसके साथ ही अब चलूँगा। मेरी ख्वाहिश तो बहुत 2-3 हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब जो हमारे दरमियान वैंकूवर से हैं, मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब क़िबला मौलाना इकबाल मुंशी नकवी साहब की शख्सियत, उनकी जो खिदमात हैं अज़दारी के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करें। मैं बहुत इस वक्त हैरानगी की हालत में, और मेरे अंदर की फीलिंग बता नहीं सकता कि क़िबला के लिए अंदर से मेरे लिए क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। क्या मौला आपको सलामती और सेहत अता करे। जनाब अकबर दुआ में साहब। याद रखें, मोहताज दुआओं, मोहताज दुआओं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मेरी वीडियो पता नहीं आ रही कि नहीं? ये आ रही है आपकी वीडियो, ऑडियो सब आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी कुछ बहुत ज़्यादा ही इज़्ज़त अफजाई है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मुस्तहिक़ नहीं हूँ मौलाना साहब के बारे में गुफ्तगू करने का, और ये तो बहुत छोटा मुँह और बड़ी बात होगी। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी तक तमाम साथियों ने मौलाना साहब से ताल्लुक़ का जिक्र किया, तो हम तो इससे बहुत दूर रहे, क्योंकि मौलाना साहब सिर्फ यहाँ एज ए विजिटर तशरीफ़ लाए हैं। काफ़ी सालों से तशरीफ़ लाए वैंकूवर, लेकिन यहाँ क्योंकि इनका मुस्तकिल क़याम नहीं था, तो इस तरह की इनसे हम तरबियत हासिल करने में से महरूम रहे। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट कि मेरा किसी इदारे से ताल्लुक़ नहीं है। आपने मुझे शामिल किया, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कोई इदारा भी नहीं चाहता कि मुझसे ताल्लुक़ हो। तो बहरहाल, तो लेकिन मौलाना साहब वैंकूवर के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि मौलाना मेरे ख्याल से यहाँ जब पहली इमाम बारगाह बनी थी वैंकूवर में, जो कि खोजा कम्युनिटी जिसमें लीड किया था, उसमें मेरे ख्याल से पहले रेजिडेंट आलिम के तौर पर तशरीफ़ लाए थे। इनसे जब ये तशरीफ़ लाए थे, बाद में मेरी इनसे मुलाकात रही, एक आध दफ़ा मेरे घर पर क़याम भी इन्होंने किया, तो उसमें मुझे इनसे गुफ्तगू में पता लगा था कि ये सबसे पहले आई थिंक रेजिडेंट आलिम भी थे यहाँ। हमारी एक है अल ज़हरा एकेडमी, और वो सेंटर जो कि जिसको खोजा हज़रात लीड करते हैं, तो उसमें पहले प्रेसिडेंट आलिम के तौर पे आए थे। मेरी इनसे मुलाकात हुई थी 2006 में, और क्योंकि 2005 में मैं यहाँ वारिद हुआ था कनाडा में, और उसके मुहर्रम के दौरान ये मजालिस पढ़ने के लिए आए थे। एक पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे एक है, तो उस वक्त वो बहुत मुख्तसर थी, तो वो किराए पे जगह लेके मजालिस करते थे। तो उसमें मौलाना साहब से पहली मरतबा मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात के बाद फिर हमने ये किया था फैसला कि हम 3 मजालिस करेंगे अपने घर के ऊपर या कोई जगह किराए पे लेके, और जनाब सैयदा की शहादत के हवाले से 3 मजालिस जो हमने कायम करी, जो आज तक होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें सबसे पहले मौलाना साहब ने तशरीफ़ ला के और वो मजालिस से खिताब किया था। और उस मौके का जो ज़्यादा अहम बात थी वो ये थी कि उस दौरान मौलाना साहब का क़याम हमारे साथ ही था घर पे। मेरी बेटी छोटी थी, इस वक्त 5-6 साल की थी। तो मौलाना साहब का फ़ायदा ये था कि मजलिस से तो मुस्तफ़ीद सब होते ही थे, लेकिन हमारा ज़्यादा एडवांटेज था कि मौलाना साहब के साथ नाश्ते पे बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है दोपहर के खाने पे, रात के खाने पे। तो काफ़ी इनसे ज़ाहिर इल्म हासिल हमने किया मजलिस के अलावा भी, और उसके बाद फिर इनसे ज़ाहिर मुस्तकिल राब्ता है। उसके बाद भी ये तशरीफ़ लाए वैंकूवर, और एक आध दफ़ा हमारे घर क़याम भी किया, इनकी मजालिस भी सुनी। और उसके अलावा इनके साथ जो है वो ज़ाहिर है, एक दफ़ा आप सब हजरात को मुझसे ज़्यादा पता है इनकी शख्सियत के बारे में, कितनी कशिश और मक़नतीसी शख्सियत के हामिल हैं ये। तो उसके बाद से मुसलसल राब्ता है मौलाना साहब से, बरक़ी टॉक के ज़रिए, यानी व्हाट्सएप के ज़रिए। तो और
ابھی ہم نے ایک سیمینار کیا تھا قلب صادق صاحب کے انتقال کے اوپر, تو اس میں بھی مولانا صاحب کو زحمت دی تھی اور اس میں انہوں نے بہت زبردست تقریر کرنے کے علاوہ اپنے اشعار سے بھی نوازا تھا. تو یہ جس طرح تمام حضرات ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے جیسی شخصیت ہیں بہت زبردست, یعنی یہ آل ان ون ہے, سوچ سلام سے شروع کر کے زیارت تک سارا کام یہ ماشاءاللہ انجام دیتے ہیں, ساری عبادت. تو مزید تو میں زیادہ کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں, تھوڑا بہت بالکل ایک جاہل سا آدمی, تو زیادہ میں گفتگو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں بھائی, ایک نہیں تین پی ایچ ڈی لیے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں پڑھا لکھا نہیں. اتنی زیادہ میں شاید گفتگو طویل نہ کر سکوں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلق مولانا صاحب سے جب انہوں نے وزٹ کیا وینکوور تو جب ہی رہا, یا اب ماشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ جس طرح میں نے کہا واٹس ایپ کے اوپر ہے. حضور مجھے اشعار بھی بھیجتے رہتے ہیں, تقاریر بھی بھیجتے رہتے ہیں, ویڈیوز بھی بھیجتے رہتے ہیں, اور جس طرح سب نے کہا کہ بالکل ایک باپ بیٹے والا رشتہ ہے ماشاءاللہ ہمارا الحمدللہ. تو فیملی ٹرم ہو گئے, جی فیملی ٹرم ہو گئے بھائی. فیملی ٹرم تو ہو ہی گیا, ظاہر ہے کہ اب سرپرستی والا سلسلہ ہے مولانا کے ساتھ. ہمارا کی محبت ہے اور چاہت ہے, آپ لوگوں کی بہت محبت ہے, مولا قائم رکھے اس کو, دائم رکھے پروردگار. ایک اہم بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ان کا یہاں قیام تھا تو ہم کوشش کرتے کہ کچھ لوگ کرتے تھے کہ کچھ لوگ جمع ہو کے اور ایک کوسچن آنسر کا سیشن بھی رکھ لیں ان سے. تو شاید آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہر کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ عالم کو ذرا ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں الٹے سیدھے سوالات کر کے. یہ آپ سب کو پتا ہے میرا خیال ہے, لیکن مولانا صاحب نے ہمیشہ اس طرح جس کو کہتے ہیں کہ ترکی و ترکی اور سیر حاصل جوابات دیے ہر طرح کے سوال کے, کہ وہ جو بہت یعنی تنقید کرتے ہیں علماء پہ اور مجالس پہ اور مذہب پہ, ان کو بھی خاموش مولانا نے اکثر کر دیا اپنے جوابات سے. تو یہ ایک خاص بات ہے جو کہ شاید ابھی تک جس کا ذکر نہیں ہوا تھا, لیکن باقی ساری باتیں جو لوگوں نے کریں ظاہر ہے وہ تو 100% میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ صحیح ہیں ظاہر ہے. اور اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگلے مہمان کی طرف چلیں, کیونکہ کافی ٹائم آلریڈی ہو گیا اس پروگرام کو, 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکبر صاحب. میں اپنے معزز شرکا کے علم میں لانا چاہتا ہوں. ہمارے قائم ٹی وی کے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں قائم ٹی وی دیکھا اور سنا جاتا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میں گزشتہ 1 سال سے اپنی محترم شخصیات کو کہ جنہوں نے ازداری کے فروغ میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا, اور وہ ان کے گہرے نقوش ہے, ان شخصیات پر زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام کیے ہیں میں نے. کیونکہ 1-1.5 سال پہلے کسی کی رحلت پہ جب پروگرام کیا تو وہاں ہمارے ایک محترم نے کہا کہ ہم مردہ پرست قوم ہے, تو وہاں سے میں نے جواب دینا شروع کیا کہ نہیں, ہم سے زیادہ زندہ پرست قوم اور زندگی کا ثبوت دینے والی قوم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے تمام ایام ہم اپنی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں. محرم سے لے کے ربیع الاول اٹھا کے دیکھے 3 مہینہ تو ہمارے واضح ثبوت ہے کہ ایام اعضا. پھر آپ یہ دیکھیں رجب شعبان رمضان 3 مہینہ ہماری کس طرح سے بھرپور شرکت ہوتی ہے. پھر عید آپ ذیلحج اور ذیقعد اٹھا کے دیکھیں تو مبائلہ اور غدیر اور عیدین کے موقع پہ ہم پورے سال اپنی زندگی کے ثبوت دیتے ہیں. یہ ہم پر غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہے. تو یہ گزشتہ 1 سال سے میں مختلف شخصیات کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں, اور اگر نارتھ امریکہ میں کوئی ایسی شخصیت جس نے بے انتہا خدمات سر انجام دی اور میرے علم میں نہیں ہے, اگر آپ لوگوں کے علم میں ہے تو براہ کرم آپ لوگوں کے پاس میرے نمبر بھی ہیں, مجھے ان شخصیت کے متعلق بتائیے گا تو میں ان پر بھی پروگرام کروں گا. اور بھی ایک تو طویل فہرست ہے میرے پاس, کیونکہ پاکستان سے بھی جو ہمارے محترم شخصیات ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے آ رہے ہیں, اور دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے اور وہاں لوگوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے بہترین دوست, بہترین مہمان, آپ سب کی طرح بہت پیاری شخصیت جناب ڈاکٹر نبی سید صاحب, کہ وہ علامہ اجمال منصر نقوی صاحب پہ ڈاکٹر نبی سید صاحب گفتگو کریں. کیا کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام. وعلیکم السلام. قبلہ کا شرف زیارت ہی میں سمجھتا ہوں میرے لیے باعث عزت, شرف اور افتخار ہے. میں دعا گو ہوں کہ مولا قبلہ کو صحت و تندرستی کے ساتھ اور آپ کی زوجہ کو بھی صحت و تندرستی کے ساتھ
ہمارے درمیان اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں کہ جس طرح سے قبلہ نے جو علوم آل محمد کے جو اسرار و رموز کی جس انداز میں گرہ کشائی کی ہے وہ میرے خیال میں کوئی اور یہاں پہ نارتھ امریکہ میں نہیں کر سکا. اب میں بات کروں گا، ابھی محمد اکبر بھائی نے ذکر کیا تھا جہالت کا، تو مولا کائنات کی ایک حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا میں زیادہ سے زیادہ کتنا علم حاصل کروں، اس کا سوال تھا زیادہ سے زیادہ کتنا علم حاصل کروں، تو مولا نے کہا کہ کم از کم اتنا کہ تجھے اپنی جہالت کا احساس ہو جائے. تو جو دیکھیے عالم ہے وہ اپنے جاہل ہونے کا اعتراف کرتا ہے، گو کہ وہ ان کے علم کی نشاندہی ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ محمد اکبر بھائی کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی طرح سے اللہ علوم آل محمد سے بھی متصل رکھے اور کسی طرح سے خدمت علماء کی خدمت کرنے کی بھی توفیق دے. دیکھیے ابھی ہمارے علی باز رضوی بھائی ہیں، یہ تو گھر کی شخصیت ہیں، انہوں نے اندر کی بات کی، اور ہمارے یعنی علی ظہیر بھائی جو ہیں انہوں نے قبلہ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اپنے تعلقات کی بنیاد پہ گفتگو کی. اور پھر ہمارے عباس بھائی ہیں، یہ تو بیچارے یعنی خود حرفن مولا ہیں، مولا ان کو ان کی خدمات کا اجر عظیم عطا کرے کہ عزاداری کی انہوں نے خدمت کی. تو ظہیر بھائی نے وہ اس نسبت سے بات کی، میرا تعلق قبلہ کے ساتھ ایک ادنا سے عزادار کا ہے جو فرش عزا پہ بیٹھ کر اور جو ہے وہ ان کے علم اور فیض کے جو چشمے ہیں ان سے کچھ موتی اٹھا لیتا ہے. قبلہ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ قبلہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں ایک پورا مکتب عزاداری ہیں. دیکھیے ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی طرح سے. ہمارے علی ظہیر بھائی ماشاءاللہ خود بہت اچھا پڑھتے ہیں، اچھا کلام پڑھتے ہیں، اور جس طرح سے یہ عزادار ہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ 100 بار لے گئی سرے دربار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا دیا. تو یہ وہ عقیدہ بچائے ہوئے لوگ ہیں کہ جو فرش عزا پہ اور عالم حضرت عباس سے اس طرح سے چمٹے ہوئے جیسے ہوا متصل ہوتی ہے علم کے ساتھ اور چھو کے گزرتی ہے. تو علی ظہیر بھائی نے بھی جو اپنا تعلقات، میں یہی کہوں گا کہ قبلہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ پوری ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے عزاداری کا. اب وہ جیسے یعنی ابھی اکبر بھائی نے ذکر کیا کہ مجلس شروع ہوئی تو سب سے پہلے قبلہ آتے ہی آپ نے دعائے کمیل یا حدیث قصہ سے مجلس کا آغاز کیا. پھر کوئی نہیں آیا تو قبلہ نے سوز شروع کر دیا. جب سوز خان کے بعد مرثیہ خان نہیں آیا تو قبلہ نے مرثیہ خانی کی خدمت بھی انجام دی. اس کے بعد مجلس، اور مجلس میں بھی مجھے آج تک یاد ہے، دیکھیے ہمارا قبلہ سے 30 سال کا تعلق ہے. جب ہم کیلگری میں نئے نئے آئے تو اگر ہمیں کینیڈا کی پہچان کسی شخصیت سے ہوئی ہے تو وہ قبلہ کی تھی، ایک با عمل عالم دین کہ جو دین کی خدمت جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری کے احساس کو رکھتے ہوئے دین کی خدمت کرتے تھے، اور کوئی مقصد اور منشا نہیں تھا قبلہ کا. تو قبلہ سے ہمارا 30 سال سے اس طرح سے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب قبلہ نے ایک دفعہ مجلس میں جو ہے وہ یعنی کسی جنگ کا ذکر کر رہے تھے تو کہا کہ مولا کائنات نے 30 ملائن کو فنار کیا. تو مجھے اس سے بھی یہی اندازہ ہو گیا کہ ملعون کون ہے کہ جو مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور اس کا فنار ہونا بھی لازم و ملزوم ہے. قبلہ کی جو باتیں اور قبلہ کی جو انداز تھا، ابھی جیسے عباس بھائی نے کہا کہ قبلہ جو ہے وہ بڑے پیار سے ڈانٹتے تھے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قبلہ ڈانٹ کے پیار بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ جملہ بھی میں مکمل کرتا ہوں کہ ڈانٹ کے پھر پیار بھی کرتے ہیں. اور قبلہ کی سحر انگیز گفتگو جو قرآن ہے یا احادیث معصومین ہیں ان کو اس یعنی پیرائے میں کہ جو محمد و آل محمد کا علم لدنی ہے اور جو مزاج رسالت، مزاج امامت سے جو چیزیں متصل ہوتی تھی، ان سے آپ ان اسرار و رموز کے، قرآن کے رموز کی گرہ کشائی کرتے ہیں. تو قبلہ ماشاءاللہ شاعری میں بھی اپنا وہ نہیں رکھتے، یعنی کوئی قبلہ کا میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے اشعار کہتے ہیں، لیکن اشعار کہنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو معرفت آل محمد سے اگر وہ شعر لوڈڈ نہ ہو
تو اس میں وہ اثر نہیں ہوتا, اس میں کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. تو وہ جو قبلہ کی سوچ ہے وہ بھی در آل محمد سے متصل ہے. تو میں دیکھیے یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے ایک باعث شرف ہے, باعث سعادت ہے, اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہماری قوم میں ایسے ایسے علماء اور عالم دین کہ جو قوم کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ صراط مستقیم پہ بیٹھے ہیں, کہ جو ہم جیسے بھٹکتے ہوئے ادھر ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو قبلہ پھر ایک جگہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ پھر دیکھیے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پاٹا تھا سمندر کو, دریا کو, تو اس میں بہت سے اختلافات تھے. وہ کہنے لگے یہ قبیلہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا, کوئی کہنے لگا یہ قبیلہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے, اس شخص کے ساتھ نہیں. تو حضرت موسیٰ ایک شش و پنج میں پڑ گئے کہ کیا کروں, تو آپ نے اس ایک ٹنل میں 12 ٹنلز اور بنائی. 12 ٹنل سے لوگ جب گزر کے گئے تو دیکھیے اگر ہماری سمت ایک ہے اور ہمارے پاس قبلہ جیسے علماء کا اور فقہا کا اور مراجع کا اور معصومین کا جب تک ہمارے پاس سایہ ہے, ہمارے پاس ہماری سمت کا تعین رہے گا, ہم میں اختلافات کتنے بھی ہوں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو میں یہی کہوں گا قبلہ کو کہ قبلہ ایک مجاہد امام حسین ہے. قبلہ نے جو اس فرش ازا کی اور عزاداری کی اور عزاداروں کی جس طرح سے آپ نے رہنمائی کی ہے, آپ نے ان کے ساتھ شفقت محبت اور پیار کے ساتھ جس طرح سے آپ نے قوم کو اکٹھا رکھا ہے, مولا آپ کو اس کا جزا دیں. بی بی آپ سے راضی ہوں, مولا آپ سے راضی ہوں. آپ ایک مجاہد ہیں, ایک مجاہد عزاداری ہیں, اور ایک آپ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ میرے لیے باعث عزت و شرف و افتخار ہے کہ میں قبلہ اجمال نقوی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. گو کہ قبلہ کے بارے میں کچھ کہنا مجھ جیسے ناقص العقل کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں ایسی ہے جیسے اکبر بھائی نے کہا تھا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. دعا گو کہ مولا آپ کو سلامت رکھیں, آپ کو تندرستی دیں, اور آپ کی جو خدمات ہیں یہ قوم میں کبھی بھی اس کو بھولنے نہ پائے. اور یقین کیجئے کہ ہمارے عباس بھائی جیسے لوگ کبھی بھولنے بھی نہیں دیں گے. تو میں یہی دعا گو ہوں آپ ہمارے لیے اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں, مولا آپ کو اچھا رکھیں. جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدارین. ڈاکٹر صاحب بہت سلامت رہیں کہ آپ نے مولانا اجمال منتصر نقوی صاحب کے حوالے سے مختصر مگر جامع گفتگو کی, اور جگہ جگہ مجھے بھی لپیٹتے رہے. میری کوئی خدمات نہیں ہے, میں تو صرف جو ہے وہ عزاداروں کا خادم حسین ہوں. تو خدمت کر رہا ہوں عزاداروں کی کہ ان کے جو خدمات ہیں اس کو دنیا کے سامنے آشکار کیا جائے, اور ان کو ان کی زندگی میں خراج تحسین خراج عقیدت پیش کیا جائے. بہت شکریہ. میں چلوں گا قبلہ مولانا صاحب کے گھر کے اندر گھسوں گا, اور میں سید کاشف نقوی سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ بتائیے کہ آپ نے کیسا پایا اپنے ابو کو. ہم نے تو جو دیکھا وہ باہر کی دنیا تھی, اب آپ گھر کے اندر کی مخبری کیجیے. کاشف آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میوٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا نیر بھائی آپ کا, اور قائم ٹی وی کا شہریار بھائی شہریار نقوی صاحب کا, کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام یعنی کروایا بیسکلی والد صاحب کے حوالے سے. اور صرف یہی کہوں گا کہ کچھ لوگ ابو کو مولانا کہتے ہیں, کچھ لوگ قبلہ سیدنا, ہمارے لیے تو وہ ابو ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ اسی پہ عامل ہیں, جو منبر پہ پڑھتے ہیں وہ واقعی عامل ہیں, متقی پرہیزگار ہر طرح سے. آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا جو تقوی جو ہے وہ آدمی کو کہیں پہنچا دیتا ہے, بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے. اور تقوی وہی ہے کہ گناہ سے بچنا اور اچھے اعمال بجا لانا. اور ہم نے یہی دیکھا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طریقے سے گناہ سے بچتا ہو یا جس طریقے سے والد صاحب کو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا. اور
ہر معاملے میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا، خیر گناہ کو چھوٹا کہنا بھی بہت، سوچنا بھی وہ الاؤڈ نہیں ہے. خیر میں زیادہ طویل ٹائم نہیں لوں گا، آپ کا پروگرام طویل نہ ہو جائے زیادہ، مگر یہ ایک شعر چونکہ حرف حق پہ ایک سلسلہ یہ رہتا ہے کہ جس طریقے سے ایک شعر یا ایک مصرع دے دیا جاتا ہے تو اس پہ کوشش ہوتی ہے، کافی لوگ کرتے ہیں جتنے بھی شعراء ہیں، اور اس میں جیسے ہمارے اختر آصف زیدی صاحب ابھی یہاں اس پروگرام میں موجود بھی ہیں، تو وہ اس کے اس واٹس ایپ گروپ کے سربراہ ہیں. تو ایک مصرع وہاں ہوا تھا کہ جس پہ سب کو کوشش کرنی ہے بیسکلی، تو ہم نے اس میں نکال لیا ایک مطلب ہے علی عرفان صاحب کا کہ ظلمتیں سب جس سے ہوں زیر و زبر ایسا تو ہو، دو جہاں ہوں منتظر ایک منتظر ایسا تو ہو. کیا کہنے کاشف. اور یہ ان کا ایک مطلب تھا. آصف انکل اختر زیدی صاحب کا یہ ایک اس میں شعر تھا اسی زمین میں کہ اپنے قدموں نہیں، ہاں ذوالفقار، ہاں کیا خدنگ و خود و بختر، کیسی شمشیر و سنا، پھر بھی ہونٹوں پر تبسم ہو نڈر ایسا تو ہو. کیا کہنے. تو اس پہ ہم نے جو شعر کہا تھا وہ ابو کے حوالے سے ہم نے اس زمین میں ہم نے کہا تھا کہ سوز خواں شاعر خطیب و حافظ قرآن بھی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. سوز خواں شاعر خطیب و حافظ قرآن بھی، جیسا مجھ کو مل گیا کوئی پدر ایسا تو ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جزاک اللہ. جیتے رہو کاشف، جیتے رہو، سلامت رہے. واہ 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 واہ. جیتے رہو کاشف، جیتے رہو. واہ واہ واہ. بس یہی ہے کہ میں نے بھی جس طریقے سے کسی صاحب نے کہا کہ آل راؤنڈر، ہم نے بھی یہی دیکھا ماشاءاللہ سے. جو بھی آپ دیکھ لیں کہ کیٹیگوری ہو مودت کی، آل محمد و آل محمد کے حوالے سے والد صاحب اس میں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت میں ہم نے دیکھی، ان کی شاعری میں، ان کی خطابت میں، اور ہر ان کا جو ہم نے دیکھا وہ اس ہر قدم جو ان کا بڑھا وہ اسی کام میں، اسی کار ثواب میں. تو بس دعا گو ہیں کہ آپ لوگ سب نے یہ محبت کا اظہار کیا. اس طریقے سے ہم لوگ کرتے نہیں ہیں کہ کوئی ایک پروگرام ہو اور سب تعریف کر رہے ہیں تو یہ ہم لوگ یعنی اس طریقے سے ہم لوگوں کا وہ نہیں ہے، مگر یہ آپ لوگوں کی محبت، کاشف ہم کرتے ہیں. حق باغداد رسید. میں محبت ہے آپ کی. مجاہد صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کاشف بہت شرارتی تھا بچپنے میں. مجاہد صاحب اب دیکھیے شرارتی بچہ کتنا بڑا قابل فرمانبردار سعادت مند بیٹا ہے، بہترین شاعر ہے، بہترین خوشگلو ہے. اور کاشف اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، آپ اپنا کلام یا اپنے والد کا کلام ایک لہن میں سنائے ہمیں، کچھ بھی ہو، سلام، نوحہ، منقبت، جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں. بسم اللہ. جی یہ والد صاحب کا ہی سنا دیتے ہیں. یہاں پہ چند اشعار زیادہ طولانی نہیں چاہ رہے کہ یہ ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک سلام چند اشعار پیش خدمت ہیں والد صاحب کے. جہان زیست ہے بے ربط کے بوریا کے بغیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. زیست ہے بے ربط کے بوریا کے بغیر
بات کا کوئی مقصد نہیں خدا کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ، کے بغیر ہر ایک موت کے آگے ہوا ہے یوں مجبور، ہر ایک موت کے آگے ہوا ہے یوں مجبور، نہیں ہے کوئی بھی جیتا یہاں فنا کیا کہنے، واہ واہ واہ، کے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور و عقل و تفکر ہے چبے رہبر کہ ارتقا نہیں پائے یہ رہے، کہ ارتقا نہیں پاتے یہ رہے نما، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، ارتقا نہیں پاتے یہ رہے نما کے بغیر، خدا نے بھیج کے پیغامبرو رسول یہ کہا بشر کو یوں نہیں چھوڑا کبھی خدا سبحان اللہ سبحان کے بغیر، ہو جیسے ماہی بے آب منتظر بفنا۔ سلامت ہے کاشف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے انتہائی مختصر وقت میں اور بہت جامع انداز میں تفصیلی گفتگو کی، گو کہ بہت مختصر تھی، لیکن اجمال صاحب کا بحیثیت والد کے مکمل خاکہ آپ سے صرف ایک شعر میں آ گیا، واہ 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 واہ، سلامت رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ہمارے درمیان شاعر اہل بیت اختر آصف زیدی صاحب تھے اور وہ حالت سفر میں تھے، تو میں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں وہ پارکنگ میں لگائیں، اب کھڑے ہو کے بات کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا اختر آصف زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب کی شاعری اور ان کی شخصیت پہ گفتگو کریں۔ جناب اختر آصف زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور شکر ہے معبود کا کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری روح ہے، کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جس پر میں بات کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، میں تمام ناظرین سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں رسول کی تو اس میں حسین کا ذکر آنا ضروری ہے، بے شک، اس میں حضرت علی کا تذکرہ ہونا واجب ہے، اس میں معصومہ کائنات کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دنیاوی معاملات میں آتے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں قبلہ اجمال نقوی صاحب کی، تو بات ظاہر ہے کہ ان تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ ابھی آپ نے کاشف سلمہ کو سنا اور ان کے خیالات سنے، ان کی آواز سنی اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی۔ میں وہاں سے آغاز کروں گا کہ کاشف کے لیے دیکھیے، ہمارے یہاں ایک بات عام طور پر کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ بھئی ان کی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے، ان کی سیکنڈ لینگویج ہے۔ کاشف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کاشف کی
اردو تھرڈ لینگویج ہے، اس لیے کہ وہ مونٹریال میں یعنی فرینچ سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، تو انگلش، فرینچ اور اس کے بعد اردو آتی ہے۔ اب یہ اردو سے اس کی محبت، اس کا لگاؤ ایسا کہ نہ صرف یہ کہ وہ پڑھتا ہے بلکہ وہ شعر کہتا ہے۔ یہ سوائے گھر کے ماحول کے کوئی چیز اس کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ماں کی تربیت اس کی عزاداری کی طرف ہے، لیکن یہ جو پڑھنا ہے، جو شعر کہنا ہے، جس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ والد کی تربیت ہے۔ یہاں سے ایک گوشہ نکلتا ہے اجمال بھائی کا۔ اجمال بھائی سے میری ملاقات یا تعارف اگر آپ کہیں تو مجھے سن یاد ہے، اس لیے کہ یہ 1983 یعنی 1983 میں جب میں نے پہلا مشاعرہ کیا تھا حضرت جوش مالی آبادی کی پہلی برسی پر، وہاں سے میرا تعارف ہوا ہے اجمال بھائی سے بھی اور منور شارف سے بھی، اور بحیثیت شاعر کے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اجمال صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ خطیب ہیں یا سوز خان ہیں۔ ہاں، لہن ان کا ہم نے سن لیا تھا۔ وہاں سے ایک سفر شروع ہوا ہمارا، پھر اتفاق کی بات ہے کہ شاید 83 یا 84 میں ہی مونٹریال ہمارا جانا ہوا ایک مشاہدے میں، اور وہاں سے اجمال بھائی اپنے گھر لے گئے، اور وہاں میں اور ہمارے ساتھ عابد جعفری تھے، ہم لوگوں نے وہ رات ان کے گھر پر گزاری، بات ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جب شاعری کے ماحول سے آپ نکل کے آئے کسی مشاعرے سے، تو زیادہ تر بات جو ہے وہ شعر پر ہوتی ہے، تو کچھ سنا، کچھ سنایا، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ٹھیک سے سن یاد نہیں ہے کہ منور شارف صاحب ٹورانٹو تشریف لے آئے، وہاں وہ رہنے لگے، اور ان سے پھر ظاہر ہے کہ ملاقات بھی مجالس میں بھی ہوتی نہیں اور ویسے بھی۔ تو 1981 اچھا، وہ 81 میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں آنا جانا ہمارا شروع ہوا، منور بھائی کے گھر ہم جایا کرتے تھے، وہ ہمارے گھر کم، لیکن یہ کہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو محرم آیا ہے، اس میں ہم نے پہلی مرتبہ اجمال بھائی کو سنا، جو قدیمی عزاخانہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، ہمارے حسینی بھائی کا گھر، وہاں انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کی تو وہ تابوت کی مجلس تھی، شاید بیمار کربلا کی مجلس تھی، تو انہوں نے اس میں جب تابوت اٹھا ہے تو سواری پڑی، تو آواز ظاہر ہے کہ ایک تو ہم پہلے سن چکے تھے غزل کے لہجے میں، جو شاید انہوں نے یا تو جگر یا قمر جلالی صاحب کے ترنم میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سواری سنی۔ پھر یہاں تک بات پہنچی کہ اب ہم سفر کو اپنے بالکل اختتام تک لے آتے ہیں تاکہ طویل گفتگو نہ ہو سکے، شاید زیادہ ہم آلریڈی بول چکے ہیں۔ وہ یہ کہ 2 سال قبل ہم نے ایک گروپ بنایا، اور اس میں ہم نے لوگوں کو شامل کیا، کچھ لوگ ترک کر گئے، کچھ لوگ رہے، اور اجمال بھائی ہمارے ساتھ شروع سے ہیں۔ تو ہمارے گروپ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں شعراء بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحبان جو کہ خالی ایم ڈیز نہیں ہیں بلکہ پی ڈیز بھی ہیں، اور اس میں ایک عالم بھی ہیں، ایک ذاکر اور خطیب۔ تو ظاہر ہے کہ امام حیدر زیدی صاحب اس میں موجود ہیں، قبلہ اجمال نقوی صاحب اس میں موجود ہیں، تو ہمارے سارے مسائل گروپ کے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی مجالس کرتے ہیں، کتنے جشن کرتے ہیں، کہ جس میں اجمال بھائی کبھی ہم زحمت دیتے ہیں امام حیدر صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں۔ شاعری میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انفرادیت ہے اس گروپ کی، کہ ہمارے یہاں مصرع طرح تو خیر ہر جگہ ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں فی البدی اشعار بھی ہوتے ہیں کہ مصرع دے دیا گیا، یا کبھی لفظ دے دیا، یا کبھی ردیف، یا کبھی قافیہ۔ تو ابھی تک دیکھیے ذاکری کے اوپر بات ہوئی ہے، شاعری کے اوپر بات ہوئی ہے، اس حوالے سے کہ وہ اچھے شعر کہتے ہیں، یقیناً اچھے شعر کہتے ہیں، لیکن وہ فی البدی بھی کہتے ہیں۔ تو ایک ذرا سا ایک گوشہ اور بھی نکل آیا شخصیت کا۔ گروپ میں ہمارے ظاہر کے معزز حضرات شامل ہیں۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ایک اور شخصیت کا پہلو سامنے آنے والا ہے،
وہ یہ کہ دیکھیے آپ بہت سارے گروپس میں شامل ہوں گے، اس میں خطبہ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، ذاکرین بھی ہوں گے، اور ان سے ایک رابطہ رہتا ہے کسی حد تک۔ اجمال بھائی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ عالم ہیں، خطیب ہیں، شاعر ہیں، حافظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو تربیت کی باتیں تمام حضرات سے آئی ہیں ان سے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ ہوا۔ دیکھیے گروپ میں رشتہ جو بنتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے ایک سوال کر لیا، اس کا جواب مل گیا، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، اس کا جواب مل لیا، وہ ہوتا رہا۔ لیکن اجمال بھائی کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جن سے آپ عالم کی حیثیت سے بھی بات کر سکتے ہیں، خطیب کی حیثیت سے بھی، شاعر کی حیثیت سے بھی، لیکن ایک مذاق کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ایک دائرہ کھینچتے ہیں ہم، اور اس دائرے میں رہ کر کے اجمال بھائی سے ہم لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی مذاق کا جواب مذاق سے دیتے ہیں جو کہ حد ادب میں رہتا ہے۔ تو یہ شخصیت کے جس کو کہنا چاہیے کہ شش جہات یا شش جہت پہلو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اور اجمال بھائی سے ایک خاص بات جو میں کہوں گا، دیکھیے ہم لوگوں کا رابطہ ایک دوسرے سے دعا کے ذریعے ہوتا ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور محسوس ہو جاتا ہے۔ اجمال بھائی کمال ہے، واقعی میں کمال ہے، میں بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا، ظاہر ہے کہ دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اجمال بھائی جب دعا دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی نے دعا دی ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو دعا دی ہے۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ، جزاک ہم اللہ، بھی جزاک اللہ۔ اجمال بھائی کے حق میں یہی دعا کرتے ہیں مولا کہ قبول کرے پروردگار عالم بھائی اختر سے، جزاک اللہ۔ ان کی شخصیت اسی طرح سے ہمگیر رہے، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سلامت رہیں، سلامت بہت رہیں۔ شکریہ۔ اور میرا خیال ہے ہمارے اس معزز شرکا میں سے ہم سب سے گفتگو کر چکے ہیں، اور الحمدللہ شکر ہے مولا کا کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا کہ قبلہ مولانا اجمال منصر نقوی صاحب کی 50 سالہ خدمات عزاداری جو نارتھ امریکہ میں، پاکستان میں نہیں، نارتھ امریکہ میں، صرف یہ نارتھ امریکہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں، اور اجمال صاحب کی شخصیت کے ہر پہلو کو سامنے آ گیا ہے۔ اور میں پورے پروگرام میں یہی پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا گوشہ تو نہیں ہے جو رہ گیا ہو، لیکن ہمارے شرکائے گفتگو اتنے اچھے ہیں کہ کوئی گوشہ رہنے نہیں دیا۔ اب اس پہ میں چاہوں گا کہ اختتامی گفتگو جناب قبلہ اجمال منصر نقوی صاحب کر دیں اور بتائیں کہ ہم سے کوئی پہلو آپ تک پوشیدہ تو نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ بھائی آپ لوگوں نے جو عزت افزائی ہماری کی ہے، یہ سارا فیض جو ہے یہ اس در کا ہے جس در پہ ہم جب عیسائی کرتے ہیں، الحمدللہ، جس کی خدمت گاری ہے، جن کو ہم نے اپنا قائد اور رہبر اور اپنا ولی مانا ہے، اور ہمارے لیے یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان سے محبت اور مودت اور الفت رکھیں اور قربت رکھیں اور ان کے دشمنوں سے نفرین رکھیں۔ جب تک ان کے دشمنوں کی پہچان نہ ہو، جب تک کہ دشمنوں سے نفرین نہ ہو، جب تک کہ دشمنوں سے جو ہے وہ ڈس ایسوسیشن اور عداوت نہ ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پوزیٹو بات کریں، لوگ یہ کہتے ہیں بس آپ مثبت بات کریں۔ بھائی آپ دن پہچان نہیں سکتے جب تک رات نہ پہچانیں۔ جب رات نہ ہو تو دن کیسے معلوم ہوگا؟ جب ظلمت ہو تب پتہ چلے گا کہ نور کیا ہے۔ تو بھائی یہ جو ہے ضدیں اللہ نے رکھی ہیں، یہاں پہ بھی یہ ضدیں ہیں۔ ساری دنیا جو ہے وہ کہتی ہے شیطان جو ہے رجیم ہے، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہ کہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو شیطان رجیم سے استعاذہ اختیار کریں۔ تو سب لوگ بہت غور سے اس بات کو آپ سنیں گے، سارا عالم اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن
انڈین سب کانٹیننٹ ہندوستان پاکستان کے خطبہ اور علماء کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یہ لعین جو کہتے ہیں یہ آپ کو صرف انڈین سب کانٹیننٹ کے ہندوستان پاکستان. اب ان میں بھی کچھ یہ اتحاد بین المسلمین کے جو چلا ہے قصہ، تو اب ان میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کہتے ہیں. لیکن بھائی ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ کون لعنت کا مستحق ہے اور کون رحمت کا مستحق، کس پہ صلوات جانی ہے، کس پہ درود جانا ہے اور کس پہ لعنت جانی ہے. اور بھائی ہمارے پاس عقائد میں بس یہی دو چیزیں ہیں، سمجھے بھائی، جو ہم نے سیکھی ہیں اور سکھائی ہیں اور اپنے اپنے والدین سے پائی ہیں، اور یہی ہم اپنے مجالس میں درس و تدریس دیتے ہیں. اگر ہمارا عقیدہ مودت اور دشمن اور دوست کو پہچاننے کا ہے تو ہم صحیح راہ پر جا رہے ہیں. بس یہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میں سب کے لیے بے حد ممنون و مشکور ہوں، لیکن یہ ساری ستائش اور یہ جو کچھ بھی آپ نے باتیں کی ہیں یہ سب صدقہ ہے محبت محمد و آل محمد کا اور ان کے دشمنوں سے بیداری اور دشمنی کا جو ہم چاہتے ہیں نسلاً بعد نسل قائم رہے. یہ سب ہمارے مومنین کی نسلیں حب علی سے سرشار رہیں اور مولا کی عزادار رہیں. بس یہی ہے. اور آپ کو ہمیشہ محمد صلوات بھائی نیر، آپ جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رہیں اور خوشحال رہیں اور آپ کی یہ کارکردگی جو ہے مولا قبول فرمائے. بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے دعا دی، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے چونکہ پروگرام تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. اور اختتام پہ انشاءاللہ ہم محمد علی رضوی جو ہمارا نوجوان بچہ ہے البرٹا سے، وہ اس سے ہم کلام سنیں گے، ماحول سنیں گے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے، اور اس پہ پروگرام اختتام ہو جائے گا. آپ تمام شرکا کی شرکت کا بہت شکریہ. آپ سب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے درمیان شرکت کی. اور یہ قبلہ مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب کی جو خدمات ہیں 50 سالہ ازداری کے لیے اس نارتھ امریکہ میں، اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے کہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اور ان کی خدمات کو اس طرح سے خراج تحسین نہیں پیش کیا جا سکتا جس طرح سے کہ ان کا حق بنتا ہے. پر آپ تمام محترم شخصیات سے گزارش ہے، خصوصاً مولانا اجمال منتظر نقوی صاحب سے، کہ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے خانوادے کو رکھیں. آپ بھی سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب کا میں ممنون و شکر گزار ہوں، بطور خاص بھائی محمد عباس نیر کا کہ آپ نے ایک بہت اچھی یہ محفل سجائی. اور آپ ہمیشہ شاد و آباد رہیں کہ آپ زندہ لوگوں کے سلسلے میں ان کی حیات میں اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ کو پروردگار عالم کی ساری توفیقات شامل حال رہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ اور واٹس ایپ پہ رابطے میں رہیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جب ٹی وی پہ نشر ہوگا اور شرکا اور دیکھنے والے آپ لوگ تعریف کریں گے اور آپ لوگوں سے اس پہ مزید گفتگو کریں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ سب. زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، تا حشر یہ معصومہ، تا حشر یہ معصومہ نہ ہوگی رہا ہے. زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے. کرب و بلا کی شام سے بازار شام تک، دربار ظلم سے ہے زندان شام تک. معصومہ سکینہ پر، معصومہ سکینہ پر ہوئی کتنی جفا ہے. زندان میں سکینہ
سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، رخ پہ تماچے برسے رخ رنگ بدل گئے، کانوں سے تو اس بچی کے گوہر بھی چھن گئے، اب شمر سے پوچھے کوئی، اب شمر سے پوچھے کوئی کیا اس کی خطا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، اصغر کے بعد تم بھی خاموش ہو گئی، اب میں اکیلی تنہا میرا نہ رہا کوئی، زندان سے ایک ماں کی، زندان سے ایک ماں کی یہی آتی صدا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، خیموں کی آگ سے جلا ہوا کرتا ہے کفن، عابد نے کس طرح سے کیا ہے اسے دفن، زندان میں آنکھوں سے، زندان میں آنکھوں سے لہو جس کے بہا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے، باندھے گئے تھے ایک ہی رسی میں سب گلے، غش کھائے یا کہیں پر سکینہ جو گر پڑے، رسی کے ہے کس جانے سے، رسی کے ہے کس جانے سے ہوا زخمی گلا ہے، زندان میں سکینہ کو یوں آئی قضا ہے،